سورہ البقرہ کی آیا نمبر 185 اور 86 آپ کے سامنے تلاوت کی گئی. یہ ابواب البر میں سے تیسرے نیک کام کا ذکر ہے. پہلی بات قصاص سے متعلق تھی اور دوسری وصیت اور تیسری رمضان المبارک کے روزوں کے سلسلے میں، اور اس کا تعلق آیہ بر میں جو الصابرین آیا تھا صبر کرنے والے، اس سے متعلق ہی اسی کی تشریح ہے. اصل میں وصیت، قصاص اور یہ تینوں چیزیں یعنی رمضان المبارک یہ تشریح ہے صبر کی. رمضان المبارک کے روزوں کے سلسلے میں اس سے پہلے 2 آیتیں گزر چکی ہیں. اس میں روزوں کی فرضیت کا ذکر تھا، لیکن وہاں اجمالی طور پہ یہ کہا تھا کہ ایام معدودات، روزے کچھ گنتی کے دن ہیں. اب وہ گنتی کے دن کتنے ہیں تو اس آیہ کریمہ میں اس کی تفصیل اور تشریح کر دی کہ وہ پورا رمضان المبارک کا مہینہ ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ رمضان المبارک کے مہینے کی فضیلت کو بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان المبارک کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن حکیم نازل کیا گیا ہے. قرآن حکیم کے بارے میں فرمایا کہ ھدی للناس، یہ تمام انسانوں کے لیے ہادی ہے، سب انسانوں کو سیدھی راہ بتانے والا ہے. وبینات من الہدی والفرقان، اور اس قرآن حکیم میں واضح دلائل ہیں ہدایت کے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ گمراہی کیا ہے، ہدایت کیا ہے. والفرقان، اور حق اور باطل، سچ اور جھوٹ میں فرق کرنے والے دلائل بھی اس میں موجود ہیں. تو بہرحال قرآن حکیم ایک ایسی روشنی ہے کہ جس سے آدمی صحیح رستے پر صحیح منزل کی طرف جا سکتا ہے. قرآن حکیم کے نزول کے لیے اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کے مہینے کو منتخب کیا اور اسی نعمت کے حاصل ہونے پر بطور تشکر کے اس مہینے کے روزے بھی فرض کر دیے. یعنی روزے اگرچہ مستقل عبادت ہیں، لیکن ان کے لیے رمضان المبارک کے مہینے کا انتخاب اس نعمت کے شکریہ کے طور پر ہے جو قرآن حکیم کی صورت میں ملی. قرآن حکیم کو رمضان المبارک کے ساتھ ایک خاص مناسبت ہے، یہ اس مہینے میں اترا. اس لیے تراویح کی نماز میں قرآن حکیم کا سننا اور سنانا بھی اسی لیے مشروع ہوا تاکہ اس مہینے میں اس نعمت کو پڑھ کر، سن کے، سمجھ کے اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کی قدر کی جائے. روایات حدیث میں ہے کہ تنہا قرآن حکیم ہی نہیں بلکہ اس سے پہلے بھی جتنی اللہ تعالیٰ کی وحی اور کتابیں آتی رہیں وہ سب کا نزول قرآن حکیم یعنی رمضان المبارک کے ہی بعض تاریخوں میں ہوا. تو اس طرح اس مہینے کو گویا اللہ کے قوانین کے نزول اور وحی کے نازل ہونے کے سلسلے میں اس مہینے کو ایک خاص شرف حاصل ہے. فمن شہد منکم الشہر فلیصم، سو جو تم میں سے اس مہینے میں موجود ہو، اس مہینے کو بحالت صحت و سلامتی پال ہے، فلیصم، اس کو روزہ رکھنا چاہیے. تو اس آیہ کریمہ کے نزول سے اس سے پیشتر آیہ کریمہ میں جو ایک اجازت تھی کہ اگر کوئی شخص روزے کے بجائے فدیہ دے دے تو بھی ٹھیک ہے، اس آیہ کریمہ سے فدیہ کا حکم ختم ہو گیا. اب جو لوگ صحیح اور تندرست ہیں، مقیم ہیں، تو ان کو روزہ ہی رکھنا ہوگا. لیکن پچھلی آیت میں یہ بتایا تھا کہ مریض اور مسافر چاہیں تو روزہ نہ رکھیں اور دوسرے دنوں میں قضا کریں، تو یہ حکم اب بھی باقی ہے. اسی لیے اس حکم کو آگے دہرایا
کہ ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، کہ جو بیمار ہو یا سفر پہ ہو، اور سفر یہ کہ کم سے کم وہ 3 دن کا سفر ہو، جس کا اندازہ میں نے بتایا تھا کم سے کم 48 بھی ہے، اس سے زیادہ کا سفر ہو، کم نہ۔ اور بیماری سے مراد ایسی بیماری ہے کہ جو دیندار حکیم یا ڈاکٹر بتائے کہ روزہ اس بیماری میں نقصان دہ ہے، تو پھر ایسے مریض کو افطار کرنا جائز ہے، اور ایسے مسافر کے لیے رخصت کی ہے کہ وہ سفر میں روزہ نہ رکھے، دوسرے دنوں میں رکھ لیں۔ اس مہینے کو پا لینا 3 طریقے سے ثابت ہوتا ہے۔ یا تو شہود شہر یہ ہے کہ اپنی آنکھوں سے رمضان المبارک کا چاند دیکھ لے خود، اور یا یہ کہ کوئی معتبر شہادت کے ذریعے سے اسے شہادت مل جائے کہ چاند آج ہو چکا ہے، اور تیسری صورت یہ ہے کہ شعبان کے مہینے کے 30 دن پورے ہو جائیں، کیونکہ کوئی چاند کا مہینہ 31 دن کا نہیں ہوتا، یا 29 دن کا ہوتا ہے یا 30 کا۔ اگر شعبان کے 30 دن پورے ہو گئے ہیں تو اگلا دن پھر خود بخود رمضان مبارک کا ہوگا۔ تو 3 طریقے ہیں یعنی اس مہینے کو پانے کے، ایک خود چاند دیکھنا، ایک معتبر طریقے سے چاند کی شہادت کا آنا، اور تیسرا یہ کہ شعبان کے مہینے کے 30 دن پورے ہو جائیں۔ جب یہ ان صورتوں میں سے کوئی بھی ہو جائے تو رمضان کا روزہ فرض ہو جاتا ہے۔ اگر شعبان کی 30ویں تاریخ کو یعنی آسمان پر بادل ہیں، گرد و غبار ہے، اور چاند دکھائی نہ دیا 30 تاریخ، یعنی 29 تاریخ کو ہمیشہ چاند دیکھنا چاہیے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ یہ مہینہ 29 دن کا ہو۔ اگر اس دن کہیں نظر نہ آیا تو اگلا جو دن ہے یہ یوم شک کہلاتا ہے، یعنی اس میں شک ہے کہ پتہ نہیں اگلا دن رمضان کا ہے یا شعبان کا 30واں دن ہے۔ رمضان کا پہلا ہے کیونکہ بادل ہیں، چاند تو نظر نہیں آتا، اگر چاند ہے بادلوں کے پیچھے تو کل رمضان ہے، اور نہیں ہے تو کل شعبان ہے۔ تو ایسی شک کی صورت میں 30ویں دن کا روزہ نہیں رکھنا چاہیے جب تک یقین نہ ہو جائے، مگر وہ شخص کہ جس کی عادت ہے کہ 3-4 روزے وہ ہر مہینے کے آخر میں رکھتا ہے تو وہ رکھ سکتا ہے اپنے تسلسل کو باقی رکھتے ہوئے، لیکن جس کی یہ عادت نہیں تو وہ شک والے دن یعنی روزہ نہیں رکھے گا، شک کے دن اس کو روزہ رکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ لیکن اگر اگلے دن کے بارے میں اس کے بعد والے دن کہیں سے شہادت آ جائے کہ یہ دن رمضان کا تھا، چاند نظر آ چکا تھا، آپ کو شہادت دیر سے ملی اور آپ روزہ نہیں رکھ سکے، تو یہ روزہ آپ پر لازم ہے اور اس کی پھر بعد میں آپ کو قضا لانی ہوگی۔ یہ نہیں کہ ہم نے نہیں دیکھا تو اس لیے نہیں، اگر دوسرے دن تیسرے دن کہیں سے شہادت آ جائے کہ یہ 30واں دن جو تھا شعبان کا یہ اصل میں رمضان کی پہلی تاریخ تھی، تو یہ روزہ رکھنا لازمی ہے اور اس کی قضا ہونی پڑے گی۔ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے ساتھ آسانی کا معاملہ چاہتے ہیں۔ یہ تسلی بھی اس بنیاد پہ دی کہ روزے میں قدر مشقت ہے تاکہ یہ مشقت روزے دار کے لیے آسان ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم تم سے روزہ رکھوا کر تمہیں کسی مشقت میں نہیں ڈالنا چاہتے، تمہارے ساتھ آسانی کا معاملہ چاہتے ہیں، اس لیے تو مریض اور مسافر کے لیے ہم نے رخصت رکھی ہے۔ جی میں نے عرض کر دیا کہ جس مرض میں روزہ رکھنے سے بیماری بڑھتی ہے یا زیادہ تکلیف ہوتی ہے یا روزے سے بالکل ہلاک ہوتا ہے تو ایسی بیماری کے اندر روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے، لیکن اس کا پتہ میں نے کہہ دیا کہ کسی دیندار حکیم یا ڈاکٹر سے ہی ہو سکتا ہے۔ وہ کیا مشورہ دیتا ہے، عام ڈاکٹر نہیں، دیندار مسلمان ڈاکٹر، خدا کا خوف رکھنے والا جو روزے کی اہمیت کو بھی جانتا ہے، وہ مشورہ دیتا ہے تو یقیناً وہ پھر صحیح مشورہ ہوگا۔
تو وہ اگر نقصان دہ سمجھتا ہے تو پھر آدمی کے لیے رخصت ہے۔ تو ایسی چھوٹی موٹی بیماری، معمولی بیماری جو ہے، یا غیر دیندار فاسق و فاجر حکیم یا ڈاکٹر کے کہنے سے روزہ نہیں چھوڑا جائے گا۔ تو اللہ تمہارے ساتھ آسانی کا برتاؤ چاہتے ہیں، وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ، اور تمہارے ساتھ تنگی کا معاملہ نہیں چاہتے، اس لیے تمہیں بھی یعنی خوش دلی سے اللہ کا یہ فرض ادا کرنا چاہیے۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، تاکہ تم بھی اس گنتی کو پورا کرو، یعنی 29 یا 30 دن کے جو روزے ہیں ان کو تم پورا کرو۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، اور تاکہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو اس پر جو اللہ نے تمہیں ہدایت دی ہے، یعنی اس نعمت پہ کہ خدا نے تمہیں ہدایت دی، تم اللہ کی بڑائی بیان کرو۔ تو یہ بڑائی دو طرح ہو سکتی ہے، ایک تو یہ کہ تکمل العدہ سے مراد یہ ہو کہ رمضان کے پورے روزے جب تم مکمل کر چکو تو پھر اللہ کی بڑائی بیان کرو، تو پھر اس تکبیر سے عید کی تکبیریں مراد ہوں، اس سے عید کی تکبیریں، کیونکہ عید کی نماز میں عام نمازوں کی نسبت سے کچھ زیادہ تکبیریں کہی جاتی ہیں۔ اور اگر تکمل العدہ سے مراد یہ ہے کہ تم صرف روزے رکھو تو پھر تکبر اللہ سے مراد ہے صرف اللہ کی تکبیر اور بڑائی، یعنی حمد و ثنا اور اس کا شکر ادا کرنا کہ اس نے یہ توفیق عطا فرمائی کہ ہم اس کا یہ فریضہ ادا کر رہے ہیں۔ علامہ ہداکم کا ایک معنی تو یہ کہ اس نعمت پہ اللہ کا شکر ادا کرو، تکبیر کرو کہ اس نے تمہیں ہدایت دی، اور ایک معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تم اس طریقے پہ اللہ کی بڑائی بیان کرو جو اللہ نے تمہاری رہنمائی کی ہے، یعنی اپنی مرضی سے کوئی تکبیر کے طریقے نہ بناؤ، بلکہ جو تکبیر کے طریقے اللہ تعالیٰ نے خود تم کو اور تعریف اور حمد و ثنا کے طریقے اللہ نے تعلیم فرمائے ہیں، انہی طریقوں پہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کی تکبیر و تحلیل کرو۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم اللہ کی نعمتوں کے شکر گزار بنو۔ اس میں جو اوپر کہا تھا کہ فمن شہد منکم الشہر، جو تم میں سے اس مہینے میں موجود ہو، اس کے سلسلے میں ایک بات تو میں نے عرض کی کہ رمضان المبارک کے اندر موجود ہونے کا معنی یہ ہے کہ رمضان المبارک کے چاند کو خود دیکھ لے، یا معتبر شہادت سے چاند کے ہونے کا علم ہو جائے، اور یا یہ کہ شعبان کے دن 30 پورے ہو جائیں، یہ تو شہود شہر ہے۔ اور آدمی کا اس میں اس حال میں ہونا بھی ضروری ہے کہ وہ روزے کے لائق اور روزے کا اہل ہو، کہ روزے کی عبادت اس پہ لاگو ہو سکتی ہو، یعنی عاقل بھی ہو، بالغ بھی ہو، مسلمان بھی ہو، اور تندرست بھی ہو، مقیم بھی ہو۔ تو جب یہ ساری چیزیں پائی جاتی ہیں تو آدمی میں اب صلاحیت ہے کہ اس کے اوپر روزے کی عبادت لاگو ہو، کیونکہ اگر پاگل اور یعنی دیوانہ ہے تو اس پہ تو روزہ نہیں لاگو ہوتا۔ اسی طریقے سے نابالغ بچے پہ بھی فرض نہیں ہے، اور ایسے ہی کوئی شرعی سفر پہ گیا ہوا ہے تو بھی اس پہ اس وقت روزہ واجب نہیں ہے، اگرچہ وہ روزے رکھنے لیکن باقی بھی رکھ سکتا ہے۔ ایسے ہی خواتین ہیں تو وہ اپنے منتھلی پیریڈ سے پاک ہیں، اگر وہ اس میں ہیں تو اس وقت وہ روزہ نہیں رکھ سکتی جب پاک ہوں۔ لیکن اس میں یہ بات یاد رکھیے کہ کافر اگر رمضان المبارک کے دوران مسلمان ہوا، یا نابالغ رمضان المبارک کے دوران بالغ ہو گیا، تو جب بالغ ہوا، جب مسلمان ہوا، یہاں سے اس کے روزے سٹارٹ ہو جائیں گے، پچھلے روزے جو ہیں وہ اس پہ لاگو نہیں ہیں، ان کی قضا اس کو نہیں کرنی پڑے گی، اس لیے کہ ان کے حق میں جیسے رمضان آج ہی ہوا ہے۔ لیکن اگر کوئی دیوانہ تھا، رمضان کے درمیان تندرست ہو گیا، سمجھدار بن گیا، یا کوئی خاتون بیمار تھی، یا کوئی مسافر تھا، یا کوئی بیمار تھا اور عین رمضان کے درمیان میں وہ تندرست ہو گیا، تو اس کو پچھلے دنوں کی بھی قضا کرنی پڑے گی، اس لیے کہ یہ صلاحیت تو پہلے سے رکھتے تھے، ان کو رخصت تھی ان دنوں میں نہ رکھنے کی، صلاحیت ان کے اندر پہلے سے موجود تھی۔
یہ تو رمضان المبارک کے روزوں کے سلسلے میں بات تھی. اگلی آیت میں دعا کے سلسلے میں ایک بات ہے. بظاہر اس کا کوئی جوڑ روزوں کے ساتھ نہیں لگتا، کیونکہ پہلی آیات میں بھی روزوں کا ذکر ہے اور اس کے بعد کی آیت میں بھی روزوں کا ذکر ہے، لیکن بیچ میں دعا کا ذکر ہے. اس لیے کہ روزے کی عبادت بہرحال ایک پرمشقت عبادت ہے، اور اس کو جس طرح دوسرے انداز سے اللہ تعالیٰ نے آسان کرنے کے لیے ارشادات فرمائے کہ یہ روزہ تم پہ ہی فرض نہیں، پہلے لوگوں پہ بھی فرض تھا، اور یہ گنتی کے دن ہیں، اس میں یہ رعایتیں ہیں. جس طرح اس انداز سے اس عبادت کو آسان کرنے کا بیان تھا، اسی ضمن میں ایک یہ بات بھی روزوں کو ہی آسان کرنے کے لیے ہے کہ دیکھو میں تم سے کوئی دور نہیں ہوں، میں تو بالکل تمہارے قریب ہوں، میں تمہاری اس عبادت کو دیکھتا سنتا ہوں اور تمہاری پکار ہر وقت سنتا اور قبول کرتا ہوں، تو میرا یہ قرب بھی ذریعہ ہے اس عبادت کو آسان کرنے کا. ایک بات. اور دوسری یہ بات ہے کہ دعا کی قبولیت کے جو اوقات ہیں ان میں ایک خاص وقت رمضان المبارک کا مہینہ اور روزے کی عبادت بھی ہے. خاص طور پہ جس وقت روزہ افطار ہوتا ہے تو پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اس وقت بندے کی دعا قبول ہوتی ہے. تو اس لیے بیچ میں دعا کا اللہ تعالیٰ ذکر فرماتے ہیں. اس آیت کریمہ کا وجہ نزول یہ ہے کہ کچھ دیہاتیوں نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ حضور فرمائیے ہمارا رب اگر ہم سے دور ہے تو ہم زور سے اس کو پکارا کریں، اور اگر ہمارے قریب ہے تو پھر آہستہ آہستہ اس سے دعا کیا کریں. تو ایک یعنی دیہاتی نو مسلم لوگ جو تعلیم یافتہ نہیں تھے، انہوں نے اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ ایک سوال پیش کیا. اسی کا جواب اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں دیا کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، جب آپ سے میرے بندے میرے متعلق پوچھیں کہ ہمارا رب قریب ہے یا دور، تو فَإِنِّي قریب، آپ کو کہنے کی حاجت نہیں، میں ہی سوال کا جواب دیتا ہوں کہ میں قریب ہوں. اور اللہ کا یہ قرب بندوں کے لیے یعنی علمی قرب ہے. یعنی یوں تو اللہ تعالیٰ تو وراء الورا ہیں، اللہ تعالیٰ تو عرش عظیم پر ہیں، اللہ تعالیٰ تو بہت بلند ہیں، تو اتنے دور بھی ہیں کہ جہاں تک نہ عقل کی رسائی نہ آنکھوں کی رسائی، لا تدرکہ الابصار. اللہ اتنے عظیم ہیں اور اتنے ہمارے قیاس خیال وہم سے دور ہیں کہ کوئی آنکھ وہاں تک رسائی حاصل نہیں کر سکتی. لیکن جہاں تک اللہ تعالیٰ کے علم کا تعلق ہے تو اللہ تعالیٰ کا علم ہر ذرے کو محیط ہے، تو علمی لحاظ سے وہ بالکل قریب ہے. اتنے ہم بھی قریب نہیں جتنے وہ ہم سے قریب ہیں. تو میں قریب ہوں. اجیب دعوت الداعی اذا دعان، اور صرف قریب ہی نہیں بلکہ میں قبول کرتا ہوں، جواب دیتا ہوں پکارنے والے کی پکار کی، اذا دعان، جب بھی مجھے پکارتا ہے. جب بھی دن کو رات کو اور تنہائی میں یا مجلس میں پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کا جواب دیتا ہوں. پکار کے جواب دینے کا دو مطلب ہے. ایک تو یہ کہ جیسے پکارا جائے تو پکار سننے والا جواب دیتا ہے کہ میں نے آپ کی بات سن لی، اور ایک پکار کا جواب دینے کا مطلب ہے کہ میں نے آپ کی پکار کو قبول کر لیا، جو مانگا ہے وہ میں نے تمہیں دے دیا یا دے دوں گا. تو دونوں باتیں ہیں. اللہ تعالیٰ کو جب بھی بندہ پکارتا ہے تو فوری جواب بھی دیتے ہیں، اگرچہ اللہ تعالیٰ کا جواب سننے کا تحمل ہمارے کان نہیں کر سکتے، لیکن جواب آتا ہے. اور دوسرے کہ خالی جواب ہی نہیں، اللہ تعالیٰ دعا کو قبول کرنے کا وعدہ بھی فرماتے ہیں کہ میں نے تیری دعا قبول کر لی. لیکن پھر کوئی کہہ سکتا ہے کہ مشاہدہ تو اس کے خلاف ہے کہ بسا اوقات ہم دعائیں مانگ مانگ کر
تھک جاتے ہیں، مہینے ہفتے اور برسوں مانگتے رہتے ہیں لیکن کوئی نتیجہ نکلتا ہوا نظر نہیں آتا، اور آپ تو کہتے ہیں کہ دعا قبول فرماتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ حق تعالی شانہ کا وعدہ ہے کہ میں دعا قبول فرماتا ہوں، اور اللہ کا وعدہ برحق ہے۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتے۔ ہمیں مومن ہونے کے ناطے یقین رکھنا چاہیے کہ ہماری دعا اللہ کے دربار میں پہنچ کر قبول ہو گئی، لیکن جیسے اللہ سمیع ہیں، سنتے ہیں اور قبول فرماتے ہیں، تو وہاں وہ حکیم بھی ہیں، وہ جلد باز نہیں، حکمت پر مبنی فیصلے فرماتے ہیں۔ تو جیسے ہمارے حال کے ساتھ معاملہ مناسب ہوتا ہے، ایسا مناسب معاملہ ہمارے ساتھ کرتے ہیں۔ اگر ہماری مانگی ہوئی چیز اسی وقت یا بدیر مناسب ہے تو اللہ تعالیٰ وہ چیز ہمیں اسی وقت یا دیر سے دے دیتے ہیں۔ اگر وہ چیز سرے سے ہمارے لیے مناسب ہے ہی نہیں تو اس دعا کو آخرت کا ذخیرہ بنا دیتے ہیں، یا آنے والی کوئی مصیبت اس کے طفیل سے ڈال دیتے ہیں، یا نیکیوں کے پلڑے میں اس کو ڈال دیتے کہ ابھی تجھے دینا مناسب نہیں لیکن اس کے بدلے میں جنت میں یہ چیز تجھے دے دوں گا۔ حدیث میں ہے پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ جب اپنے اعمال قیامت کے دن دیکھے گا تو بہت سی نیکیاں ایسی دیکھے گا جو اسے یاد پڑیں گی کہ میں نے یہ کام نہیں کیے، میں نے یہ کام نہیں کیا، تو یہ نیکیاں کہاں سے آئیں؟ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے کہ یا اللہ یہ کام تو میں نے نہیں کیے، یہ سرمایہ میں نے اکٹھا نہیں کیا تھا، کہاں سے آیا؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ یہ تیری دعاؤں کا ثمرہ ہے، جو تو بہت سی چیزیں مجھ سے مانگا کرتا تھا لیکن میری حکمت کا تقاضا تھا کہ یہ چیزیں تجھے نہ دی جائیں تو میں نے یہاں ذخیرہ کر دی تھی۔ تو حضور فرماتے کہ اس وقت بندہ تمنا کرے گا کہ کاش کہ میری کوئی تمنا بھی دنیا کے اندر پوری نہ ہوئی ہوتی اور ساری تمنائیں یہاں ذخیرے کی صورت میں اکٹھی ہوتی، تو ایسا ہوگا۔ تو دعا یقیناً قبول ہوتی ہے، رد نہیں، لیکن ہمارے حال پہ اللہ تعالیٰ رحم فرماتے ہیں۔ اور دیکھیے کئی چیزیں بن مانگی بھی ہمیں ملتی ہیں، بن مانگی، کچھ پتہ نہیں کہ کچھ عرصے پہلے یہ چیز ہم نے مانگی ہو، ہم تو بھول بھلک رہے ہیں، کل کا پتہ نہیں کہ کیا کیا۔ کئی چیز ہم پیشتر مانگ لیتے ہیں لیکن اللہ اپنی حکمت کے مطابق اس دعا کو محفوظ کر دیتے ہیں کہ ابھی تیرا ہاضمہ اس کو لینے کے قابل نہیں، آئندہ فلاں فلاں وقت میں دوں گا، تو وہ چیز آ جاتی ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بن مانگے آ گئی، حالانکہ کبھی ہم نے اس کو مانگا تھا، تو کبھی تاخیر سے اس کا ثمرہ آتا ہے۔ بہرحال حق تعالی شانہ کا وعدہ ہے کہ اجیب دعوت الداع، میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں قبولیت کے ساتھ، اذا دعان، جب بھی وہ مجھے پکارتا ہے۔ ہاں بعض ایسی شرائط ہیں کہ جس کی وجہ سے دعا معطل کر دی جاتی ہے، جیسے حدیث میں پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بہت سے لوگ دور دراز کا سفر کر کے کسی مقدس مقام پہ آ کر دعا مانگتے ہیں کہ شاید یہاں دعا قبول ہو جائے گی، لمبے لمبے ہاتھ کر کے، بال بکھرے ہوئے، حالات پریشان، یا اللہ یا رب کہہ کے دعائیں مانگتے ہیں، لیکن ان کی دعا کیسے قبول ہو کہ ان کے پیٹ میں جانے والی غذا بھی حرام ہے، ان کا پہنا ہوا لباس بھی حرام ہے، ان کے پینے کا مشروب بھی حرام ہے۔ تو یہ سب چیزیں ہوں تو فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لَهُ، پھر کہاں اس کی دعا قبول ہو؟ پھر ایسا ہی ہے ایک حدیث میں کہ بندے کی دعا اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں بشرطے کہ وہ رشتہ داری کے تعلقات توڑنے کی دعا نہ کرے۔ اگر قطع رحمی کی دعا کرے تو اللہ تعالیٰ یہ دعا قبول نہیں کرتے۔ اس قسم کی کچھ شرائط ہیں کہ جن کے ہونے سے دعا قبول ہوگی، اگر وہ چیزیں ہوں تو وہ دعا کی قبولیت کے لیے مانع بن جاتی ہے۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، بس چاہیے کہ یہ بندے جن کی دعائیں میں قبول کرتا ہوں یہ بھی میری دعوت کو قبول کریں۔ میں نے تو فیصلہ کر دیا یک طرفہ کہ میں ان کی دعائیں قبول کرتا ہوں۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، ان کو بھی چاہیے کہ میری دعوت قبول کریں۔
وَلْيُؤْمِنُوا بِی، مجھ پہ ایمان لائیں، جو پہلے سے ایمان لا چکے ہیں یعنی وہ اپنے ایمان کو پختہ کریں، جو نہیں لائے وہ لائیں، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ وہ سیدھی راہ پائیں۔ تو دعا ایک مستقل عبادت ہے۔ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، الدعاء مخ العبادہ، یہ عبادت کا نچوڑ ہے، عبادت کا مغز ہے، عبادت کا خلاصہ ہے۔ اور یہ بھی حضور کا ارشاد ہے کہ الدعاء هو العبادہ، دعا خود بھی عبادت ہے، دعا خود بھی عبادت ہے۔ تو یہ بھی تو دیکھنا چاہیے کہ جواب آئے نہ آئے، قبول ہو نہ ہو، خود عبادت ہے۔ تو جیسے ہم نماز عبادت سمجھ کے پڑھتے ہیں، جیسے دعا کو بھی عبادت سمجھ کے کرنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ قبول نہیں ہوئی یا ثمرہ اس کا، نتیجہ اس کا نہیں آیا تو دعا کرنا ہی چھوڑ دے۔ تو دعا خود عبادت ہے۔ اور ایک حدیث میں حضور نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے زیادہ عزت اور شرف والی چیز دعا ہے۔ اللہ خوش ہوتے ہیں کہ جب بندہ اس کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، جب گردن جھکاتا ہے، جب آنسو بہاتا ہے، جب انکساری کرتا ہے تو اللہ خوش ہوتا ہے۔ تو کیا اللہ کو خوش کرنا ہی یہ کوئی تھوڑی بات ہے؟ یہ بھی تو بہت بڑی بات ہے۔ اللہ یغضب ان ترکت سوالہ، اللہ یغضب ان ترکت سوالہ وبنی آدم حین یسأل یغضب۔ کہتے ہیں اللہ سے نہ مانگو تو اللہ ناراض ہوتا ہے، آدمیوں سے مانگو تو وہ ناراض ہوتے ہیں۔ تو جو نہ مانگنے سے ناراض ہوتا ہے، مانگنے سے خوش ہوتا ہے، ہم اس کے سامنے تو دامن نہیں پھیلاتے، اور جو مانگنے سے ناراض ہوتے ہیں ان کے سامنے ہم دامن پھیلاتے ہیں۔ تو اس لیے حق تعالی شانہ سے ہر وقت دعا مانگنی چاہیے۔ اور یہ بھی آپ دیکھیں کہ ہر فرض عبادت جو مقرر ہے اس کے آخر میں دعا ضرور ہے۔ آپ نماز پڑھتے ہیں، پڑھتے چلے جاتے ہیں، پڑھے چلے تو سلام سے پہلے کیا ہے؟ دعا ہے۔ عبادت کا ختم کہاں پر ہوا؟ دعا پہ۔ اور روزہ رکھتے ہیں تو دعا ہے، روزہ افطار کرتے ہیں تو دعا ہے، حج پہ جاتے ہیں تو قدم قدم پہ دعائیں ہیں۔ اس لیے کہ دعا ہی اصل میں اس عبادت کا خلاصہ اور اس کا نچوڑ ہے۔ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ یہ ایک طویل آیا ہے، آیا نمبر 187۔ اس میں روزوں سے متعلق کچھ احکامات ہیں، لیکن پہلے یہ بات جانیے کہ جس طرح نماز کی عبادت موجودہ شکل میں شروع ہی سے نہیں تھی، بلکہ بتدریج تبدیلیوں کے بعد موجودہ شکل میں نماز آئی ہے، پہلے کچھ اس میں رعایتیں تھیں، اسی طریقے سے روزے کی عبادت کے اندر بھی 3 تبدیلیاں ہونے کے بعد موجودہ شکل کا روزہ ہے۔ شروع میں رمضان کے روزے نہیں تھے تو عاشورے کا روزہ تھا، 10 محرم کا۔ پھر آگے چل کر ہر مہینے کے 3 روزے تھے، 13، 14، 15، جن کو ایام بیض کہتے ہیں۔ جب تک رمضان کے روزہ فرض نہیں تھے تو یہ روزے بطور فرض تھے۔ اب یہ نفلی حیثیت میں آ گئے ہیں، مسنون ہو گئے ہیں۔ جب رمضان کے روزے فرض ہوئے تو شروع میں یہ تھا کہ جب روزہ افطار ہو جائے رات کو، تو افطار ہونے کے بعد جب تک آپ سوئے نہیں ہیں عشاء کی نماز پڑھ کے، آپ کھا پی سکتے ہیں اور دیگر جو روزے کے علاوہ معمولات ہیں وہ کر سکتے ہیں، لیکن عشاء کی نماز کے بعد سوتے ہی اگلا روزہ سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ سحری نہیں تھی، سحری ہاں یہ کہ آپ سحری تک جاگ رہے ہیں تو کھائیں پیئیں، لیکن سونے کے ساتھ ہی اگلا روزہ شروع ہو جاتا تھا۔ یہ رمضان المبارک کے روزوں میں ابتدائی صورتحال یہ تھی۔ ظاہر بات ہے کہ یہ بڑی دقت آمیز تھی۔ اب ساری رات کون جاگے؟ تو کچھ صحابہ کرام کو بڑی پریشانی لاحق ہوئی، اور اسی طریقے سے رمضان المبارک کے دنوں کی طرح رمضان المبارک کی راتوں میں
باوجود کھانے پینے کی اجازت کے جنسی تعلقات کی اجازت نہیں تھی. جنسی تعلقات پورے رمضان المبارک میں ممنوع تھے، لیکن کھانا پینا صرف سونے تک تھا. اب یہ دونوں چیزیں بڑی پریشان کن ہوئی. کچھ صحابہ اکرام سے غلطی سے جنسی تعلقات قائم ہو گئے. ایک صحابی حضرت سرما رضی اللہ تعالیٰ جو مزدور تھے، ایک دن بھر مزدوری کر کے رات کو آئے، تھکے ماندے تھے. اتفاق سے گھر میں افطاری کے لیے بھی کوئی چیز نہ تھی. بیوی پریشان نے کہا کہ آپ تھوڑا سا انتظار کریں، میں کہیں سے آپ کی افطاری کا انتظام کرتی ہوں، گھر میں کچھ نہیں. اور بیچاری پتہ نہیں کہیں گئی ہوگی، کچھ لایا، لیکن یہ تھکے ماندے تھے، جو بیٹھے تو یہ سو گئے. اب ظاہر بات ہے سو گئے تو اب نیا روزہ شروع ہو گیا. اب اگلے یہ رات بھی اگلا دن پھر شروع ہوا اور مزدور پھر مزدوری پہ گئے. اب کام کرنے لگے تو جب دوپہر ہوئی تو نڈھال ہو گئے اور بے ہوش ہو کر گر پڑے. اب رات تک کون انتظار کرے؟ تو اس موقع پہ اللہ تعالیٰ نے تیسرا تخفیفی حکم بھیج دیا. یہ آیت نازل کی دونوں سلسلوں میں. ایک تو یہ کہ رمضان المبارک کی راتوں میں جنسی تعلقات کی اجازت دے دی، اور دوسرا یہ بھی کہ سونے سے دوسرا روزہ شروع نہیں ہوگا، سحری سے شروع ہوگا. اب کوئی سو بھی گیا تو جاگ کے پھر کھا پی سکتا ہے. احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، حلال کر دیا گیا ہے تمہارے لیے رمضان المبارک کی یعنی روزوں کی رات میں الرفث الی نسائکم، اپنی بیویوں سے اختلاط، جنسی تعلق جو پہلے ممنوع تھا اب روزوں کی راتوں میں اس کی یعنی اجازت ہے. یہاں یہ بھی دیکھیں کہ احل لکم، تمہارے لیے حلال کر دیا گیا، لیکن قرآن حکیم کی کسی آیت میں بھی یہ نہیں ہے کہ پہلے حرام کیا تھا. کوئی ایسی آیت موجود نہیں کہ جس میں یہ لفظ موجود ہو کہ پہلے یہ چیز حرام تھی. جو حرام تھی تو اس کو حلال کیا جاتا ہے نا. معلوم ہوا کہ پہلے جو حرام تھا یہ کام تو وہ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق اور آپ کی تعلیمات کے مطابق حرام تھا، جس کو ہم حدیث کہتے ہیں. تو حدیث سے پہلے ایک چیز حرام تھی، قرآن حکیم کی آیت نے اس کو حلال قرار دے دیا. معلوم ہے کہ نبی کا ارشاد بھی اللہ کا فرمان ہے. نبی کا ارشاد بھی، نبی کی تعلیم بھی اللہ کا فرمان ہے کہ پہلے جو حرمت تھی وہ تو حضور کی تعلیمات سے ہی تھی، آپ کی زبانی تھی، قرآن کی کوئی آیت تو نہیں جس کو اب حلال قرار دیا جا رہا ہے. تو معلوم ہے کہ سنت کو آیت سے منسوخ کیا جا سکتا ہے، اور اس سے ہی آیت کا حکم حضور کے فرمان سے بھی منسوخ ہو جاتا ہے، جیسے کہ وصیت کے بارے میں پیچھے میں آپ کو بتا چکا ہوں. یہ بات کہ اب رمضان کی راتوں میں جنسی تعلق جائز ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایک بڑے ہی لطیف پیرائے میں میاں بیوی کے تعلقات کو بیان فرماتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ صرف قرآن حکیم کا اعجاز ہے کہ ایک چھوٹے سے جملے میں کتنے بڑے تعلق کو کتنی عمدگی کے ساتھ سمو دیا ہے کہ جس پہ بڑی بڑی کتابیں بھی لکھی جا سکتی ہیں. لیکن قرآن نے اس تعلق کو دو لفظوں میں ہن لباس لکم وانتم لباس لکم، یہ اجازت ہم نے اس لیے بھی دی ہے کہ وہ بیویاں تمہارا لباس ہیں، تم ان کا لباس ہو. وہ تمہارا لباس ہیں، تم ان کا لباس ہو. یہ انتہائی گہرے اور انتہائی قریب ترین تعلق کو بڑے عمدہ پیرائے میں قرآن نے بیان کر دیا. اب اس کی تشریح میں سمندر بھی بہائے جا سکتا ہے، لیکن اس جملے نے جس انداز سے بیان کیا اس کو بڑی بڑی کتابیں بھی اب یعنی مختصر نہیں کر سکتی. تو اس کے تین طریقے بتائے علماء نے. ہن لباس لکم، وہ تمہارا لباس ہیں، تم ان کا لباس ہو. ایک اس لحاظ سے کہ لباس بدن کو چھپاتا ہے، لباس بدن کے ساتھ ملا ہوا ہوتا ہے. تم میں ایسے اوقات بھی ہوتے ہیں کہ تم بالکل باہم لباس کی طرح ہوتے ہو، معانق ہوتے ہو. ایک دوسرا یہ کہ جیسا لباس بدن کو چھپاتا ہے، اس کے عیوب کو چھپاتا ہے،
تو میاں بیوی ایک دوسرے کے عیب کے لیے ساتر ہیں، ایک دوسرے کے عیب کے لیے پردہ ہیں، اس لیے کہ ان کے عیوب ایک دوسرے سے چھپے ہوئے نہیں ہیں، اگر وہ نہ چھپائیں تو چھپ سکتے نہیں۔ جیسے لباس بدن کے عیبوں کو چھپاتا ہے، وہ دونوں ایک دوسرے کے عیبوں کو چھپاتے ہیں، اور اگر کوئی ظاہر کرے تو مطلب ہے کہ وہ پھر لباس نہ رہا۔ اور ایک یہ ہے کہ جیسے لباس بدن کی زینت ہے، الناس باللباس، الناس باللباس بدن کی زینت ہے، انسان کی شخصیت کو نکھارتا ہے، اس طرح میاں بیوی ایک دوسرے کی زینت ہیں، اور ان دونوں کے تعلق سے ایک دوسرے کا نکھار ہوتا ہے۔ اگر ان کے تعلقات ٹھیک ہیں تو یہ ایک دوسرے کی عزت اور عزت بڑھانے کا ذریعہ ہے، ان کے تعلقات کشیدہ ہو جائیں تو یہ ایک دوسرے کی ذلت اور بے عزتی کا ذریعہ ہے، تو یہ ایک دوسرے کی زینت ہے۔ اور ایک چوتھی بات یہ ہے کہ جس طرح لباس بدن سے جدا نہیں ہوتا، اس طرح یہ ایسا گہرا تعلق ہے کہ یہ بھی ایک دوسرے کی جدائی کو برداشت نہیں کرتے، یہ بھی ایک دوسرے کی جدائی کو برداشت نہیں کرتے۔ تو یہ مختلف وجوہات ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے ایک لفظ میں سمو دیا، ہن لباس لکم وانتم لباس لہم، بس تم دوسرے ایک دوسرے کے لباس ہو۔ اور اس میں مؤنث کی ضمیر کو پہلے لگایا، یہ نہیں کہا کہ تم ان کے لباس ہو، وہ تمہارا لباس ہے، اس لیے کہ یہ تعلق اس طرف سے زیادہ گہرا ہوتا ہے بنسبت اس طرف سے، اس لیے ان کی ضمیر کو پہلے لگایا۔ علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم، اللہ جانتے ہیں کہ تم اپنے نفسوں میں خیانت کرتے تھے، یعنی تم سے غلطی کا ارتکاب ہوتا تھا، جیسے بعض صحابہ کرام سے ہو گیا تھا کہ جب رمضان کی راتوں میں یہ ممنوع تھا تعلق تو ان سے قائم ہو گیا، جیسے جن میں ایک فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ بھی تھے۔ تو اس غلطی کے ارتکاب کو اللہ نے خیانت کے لفظ سے ذکر فرما دیا کہ تم سے یہ خیانت ہوگی، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، تو ہم نے اس قانون ہی کو اٹھا دیا، فتاب علیکم، تو اللہ نے تم پر رحمت سے رجوع کر لیا اور قانون کی سختی اٹھا دی۔ فالآن باشروہن، وعفا عنکم، اور تمہاری غلطی معاف بھی کر دی۔ فالآن باشروہن، پس اب تم ان سے مباشرت اور جنسی تعلقات قائم کر سکتے ہو، مباشرت کرو۔ وابتغوا ما كتب اللہ لکم، اور وہ چیز تلاش کرو جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے، یعنی وہ جائز تعلق، جائز قرب اب حاصل کر سکتے ہو۔ اور ایک معنی یہ بھی ہے کہ اس تعلق سے اولاد کے پیدا ہونے اور نسل انسانی کے اضافے کی نیت بھی رکھو، خواہش پوری کرنا مقصود نہ ہو، بلکہ ما کتب اللہ لکم، جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے لکھا ہے، یعنی تمہاری قسمت میں جو اولاد لکھی ہے اس کی بھی نیت کرو۔ تو بس میں اسی پہ ختم کرتا ہوں۔ تو یہ ایک بات بتا دی گئی کہ جو قانون میں سختی تھی اللہ تعالیٰ نے اس کو نرم کر دیا، اور اب رمضان المبارک کی راتیں دن کی طرح نہیں ہیں، جو دن کی پابندی تھی رات کی بالکل کھانے پینے اور جنسی تعلق کے سلسلے میں اٹھا دی گئی۔ اس کے بعد جو ہے وہ روزے کی حدود کا تعین ہے کہ اب روزہ کب سے کب تک ہوگا، کب سے، تو اس کی حد کیا ہے؟ صبح صادق سے شروع ہو کر غروب آفتاب پہ، یعنی اب روزہ ختم ہو جایا کرے گا، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے اگلے لفظوں میں بیان کیا ہے، لیکن ابھی چونکہ آیت کا بہت سارا حصہ رہتا ہے اور وقت نہیں ہے، لہذا اس کو ہم اگلے ٹائم پہ چھوڑ دیتے ہیں۔ سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا اللہ استغفرک واتوب الیک۔ جی میں پچھلی دفعہ بتا چکا تھا اور پھر میں نے ابھی بتایا ہے کہ وہ 3 دن کا سفر ہوتا ہے، ریگولر سفر، چاہے وہ جہاز سے کریں، گاڑی سے کریں، پیدل کریں، اور وہ تقریباً 1 دن کا 16 میل بنتا ہے اور 3 دن کا 48 میل، اس کا اندازہ لگایا گیا ہے۔ تو اتنا سفر کو اس پہ جانے کا ارادہ ہو، اس سے زیادہ کا تو آدمی کو رخصت ہے، اور اس سے اگر کم ہے تو نہیں۔ اسی میں نماز کی قصر بھی ہے، اسی میں روزے کا نہ رکھنے کی اجازت بھی ہے، چاہے یعنی اس میں تکلیف ہے یا آرام ہے، لیکن اتنے سفر پہ آپ جاتے ہیں تو آپ چاہے تو روزہ رکھیں، کوئی بات نہیں۔
جی جب تک آپ سفر میں ہیں، جب تک آپ سفر میں ہیں اور کسی جگہ آپ نے 15 دن کے ٹھہرنے کی نیت نہیں کی تو آپ مسافر ہیں۔ اگر آپ نے کسی شہر میں 15 دن ٹھہرنے کی نیت کر لی تو اب آپ مقیم ہو گئے، اب پوری نماز پڑھیں۔ جی ہاں، وہ تو سفر سے نکلتے ہی آپ مسافر ہو گئے نا، لیکن جس بستی میں گئے ہیں اب وہاں کتنا ٹھہرنا ہے آپ نے؟ اگر وہاں آپ کی نیت ہے کہ میں 15 دن یا سے زیادہ ٹھہروں گا تو اب آپ مقیم ہیں، پوری نماز پڑھیں، اور اس سے کم ٹھہرنے کی نیت ہے تو آپ مسافر ہیں، چاہے بعد میں آپ کو زیادہ بھی ٹھہرنا پڑ جائے، لیکن آپ کی نیت زیادہ ٹھہرنے کی نہیں ہے تو بعد رکھتے ہیں یا پہلے رکھتے ہیں۔ لیکن میں الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ 3 أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ و7 إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ 10 كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ بقرہ کی آیہ نمبر 196 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ یہ ابواب البر سے متعلق 11واں حکم ہے۔ اب تک 10 احکامات بیان ہو چکے ہیں۔ گزشتہ ہفتے جو بیان ہوا تھا وہ جہاد اور جہاد میں انفاق یعنی جہاد کے لیے مال خرچ کرنا، کیونکہ جہاد والی آیات کا نزول حدیبیہ کے اس واقعے کے سلسلے میں ہے کہ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی جمعیت کے ساتھ عمرے کے لیے تشریف لائے اور مشرکین نے آپ کو مکہ میں داخل ہونے سے روک دیا۔ نتیجتاً صلح ہوئی اور اگلے سال پھر آپ عمرہ کے لیے تشریف لائے، لیکن صحابہ کو یہ تشویش ہوئی کہ اگر ہم عمرے کے لیے جائیں گے ہو سکتا ہے کہ مشرکین اپنے عہد و پیمان کا پاس نہ کریں، ہم سے لڑائی پہ آمادہ ہوں، تو کیا ہمیں اس کی اجازت ہوگی کہ بحالت احرام حج کے یعنی محرم مہینوں میں اور مسجد حرام کے پاس ہم لڑ سکیں گے یا نہ؟ اس کے لیے وہ آیات نازل ہوئی تھی کہ ہاں تمہیں اجازت ہے، اگر انہوں نے جنگ کرنے میں پہل کی تو تم اپنا دفاع کرنے کا حق رکھتے ہو۔ اب یہ آیات صلح حدیبیہ ہی کے سلسلے میں ادائیگی ہے حج یا عمرہ کے سلسلے میں ہے۔ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، ان آیات میں اور یہاں سے آگے تقریباً کل 8 آیات میں اسلام کے ایک اہم ترین رکن حج کا بیان ہے، یعنی حج کی عبادت کا طریق ادائیگی اور لوگوں نے جو اس کے اندر خرابیاں پیدا کی ہوئی تھیں ان کی اصلاح کا ان 8 آیات میں تفصیل سے بیان ہوگا۔ یہ آپ کو معلوم ہے کہ حج اسلام کے اہم ترین ارکان میں سے ایک ہے، یعنی خاص طور پہ جو پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے 5 بنیادی ارکان کو ذکر فرمایا، ان میں 5واں حج ہے۔ یعنی سب سے پہلی چیز تو توحید اور رسالت کا اقرار ہے، اس کے بعد نماز، پھر روزہ، پھر زکوٰۃ اور پھر حج ہے۔
حج کی عبادت زندگی میں ایک ہی دفعہ یہ فریضہ عائد ہوتا ہے، یعنی نماز روزہ یا زکوٰۃ کی طرح بار بار یہ فریضہ عائد نہیں ہوتا، بلکہ زندگی میں ایک ہی دفعہ یہ فرض ادا کرنا پڑتا ہے۔ ایک دفعہ جس آدمی نے بلوغ کے بعد حج کر لیا، بس اب اسے زندگی میں دوبارہ بطور فرض اس عبادت کو کرنے کی ضرورت نہیں۔ ہاں، نفلی حج جتنے وہ چاہے کر سکتا ہے۔ حج کی عبادت کیونکہ پر از مشقت ہوتی ہے، مالی اور جانی اور وقتی لحاظ سے کافی کچھ اس میں خرچ کرنا پڑتا ہے، اس لیے ایک تو اسے زندگی میں ایک دفعہ کا فریضہ قرار دیا، اور دوسرا ثواب کے لحاظ سے بھی یہ انتہائی اہم ترین عبادت ہے۔ اس سلسلے میں پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے ارشادات ہیں، جن میں سے ایک ارشاد یہ ہے کہ حج مبرور یعنی حج مقبول کا بدلہ جنت کے سوا کچھ نہیں۔ جس شخص نے حج کیا اور عند اللہ وہ مقبول ہو گیا تو بس اس کی جزا جنت ہی ہے۔ اور ایک حدیث میں آپ کا ارشاد گرامی ہے، من حج فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدته امہ، جس نے حج کیا اس طرح کہ نہ اس میں کوئی فحش بات کہی اور نہ کوئی اس نے گناہ کا ارتکاب کیا، زبان سے بھی کوئی فحش بات نہیں کی اور عمل سے بھی کوئی گناہ نہیں کیا، ایسا حج جس نے کیا رجع کیوم ولدته امہ، وہ حج سے فارغ ہو کر گناہوں سے ایسا پاک صاف ہو کر آتا ہے جیسے آج ہی ماں نے جنا ہو۔ تو اتنا بڑا ثواب بھی ہے۔ دوسری طرف حج کی عبادت فرض ہو جانے کے بعد اگر کوئی شخص ادا نہیں کرتا تو اس کا جرم بھی بہت بڑا ہے۔ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد گرامی ہے کہ جس شخص کو کسی ظالم حکمران نے یا کسی اور شرعی رکاوٹ نے نہ روکا حج کرنے سے اور پھر بھی اس نے حج نہیں کیا اور مر گیا، وہ چاہے تو یہودی ہو کر مرے چاہے تو عیسائی ہو کر مرے، یعنی مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں کہ حج فرض ہو گیا اور کوئی رکاوٹ بھی نہیں تھی جانے کی، اور پھر بھی محض سستی اور لاپرواہی سے اس نے حج نہیں کیا، تو وہ چاہے یہودی ہو کر مرے چاہے عیسائی ہو کر مرے۔ مطلب یہ اتنا بڑا گناہ ہے۔ اس طرح کی اور بھی بہت ساری احادیث ہیں۔ تو حج زندگی میں ایک دفعہ فرض ہے، اور اس کے فرض ہونے کے لیے کچھ شرائط ہیں، ہر شخص پہ فرض نہیں۔ آدمی مسلمان ہو، عاقل ہو، دیوانوں پہ نہیں، بالغ ہو، نابالغوں پہ نہیں، اور آنے جانے کے اخراجات اس کے پاس ہوں۔ اگر وہ شادی شدہ ہے تو گھر والوں کے اخراجات بھی اس کے آنے جانے تک پورے ہوں، تب آدمی پہ حج فرض ہوتا ہے۔ اگر خاتون ہے تو اس کے لیے یہ بھی شرط ہے کہ اس کے ساتھ جانے والا کوئی محرم آدمی ہو۔ اگر اس کے پاس مالی حیثیت سے ساری چیزیں موجود ہیں لیکن جانے والا ساتھ کوئی نہیں ہے محرم، تو حج فرض نہیں ہوگا۔ یعنی اس کے لیے یہ اضافی شرط ہے کہ ساتھ جانے کے لیے محرم رشتہ دار ہو، باپ ہو، بیٹا ہو، بھائی ہو، بھتیجا ہو، بھانجا ہو، اس قسم کا، تو تب اس کا حج ہوگا۔ حج کب فرض ہوا؟ تو جمہور علماء کا خیال ہے کہ یہ ہجرت کے تیسرے سال فرض ہو چکا تھا، اگرچہ سب سے پہلا حج سن 8 ہجری میں ادا کیا گیا فتح مکہ کے بعد، لیکن حج جو فرض ہوا ہے وہ 3 ہجری میں، جیسے کہ بعض علماء کا خیال ہے کہ زکوٰۃ مکہ ہی میں فرض ہو گئی تھی، لیکن زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم اور تفصیلات مدینہ منورہ جانے کے بعد ہوا۔ تو ایسا ہو جاتا ہے کہ حکم پہلے آ چکا ہے لیکن اس کی ادائیگی کا وقت بعد میں رکھا جائے۔ تو سن 3 ہجری میں یعنی جنگ احد کے موقع پر جو تیسرے سال ہوا، سورہ آل عمران کے اندر آیا کریمہ 4 پارے میں وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ، اللہ کی رضا کے لیے لوگوں پر بیت اللہ کا حج لازم ہے،
من استطاع الیہ سبیلا، جو وہاں تک جانے کی استطاعت رکھے۔ اس آیت سے حج کی فرضیت کا بیان نہیں ہو رہا، ادائیگی کا بیان ہو رہا ہے، فرضیت وہاں ہو چکی ہے۔ اسی لیے حج فرض ہے، اور حج کے ساتھ ایک دوسری عبادت ہے حج کی طرح، جسے عمرہ کہتے ہیں۔ عمرہ امام ابو حنیفہ اور امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک فرض یا واجب نہیں بلکہ سنت مؤکدہ ہے، یعنی اگر طاقت ہو تو زندگی میں ایک دفعہ یہ سنت ادا کر دی جائے تو سنت مؤکدہ ہے۔ اور اس سلسلے میں پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا تھا کہ حضور عمرہ فرض ہے، تو آپ نے فرمایا فرض اور واجب تو نہیں، کر لو تو ثواب ہے۔ لیکن امام شافعی رحمہ اللہ عمرے کو بھی حج کی طرح فرض کہتے ہیں، ان کے اپنے اپنے دلائل ہیں۔ اس آیت سے فرضیت کا ذکر نہیں ہو رہا بلکہ ادائیگی کا طریقہ بتایا جا رہا ہے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیے کہ ہر عبادت چاہے وہ نفل ہو یا فرض ہو، جب اس کو شروع کر دیا جائے تو اس کا پورا کرنا پھر فرض ہوتا ہے، اس کو مکمل کرنا فرض ہوتا ہے۔ یعنی شروع کرنے کے لحاظ سے تو فرض، واجب اور سنت نفل الگ الگ ہیں، لیکن جس کی عبادت میں آپ شروع ہو چکے ہیں تو اس کی تکمیل ضروری ہے۔ اگر اس کو رستے میں چھوڑ دیں گے تو اس کی قضا آپ پر لازم ہو جائے گی۔ جیسے یہیں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کے لیے تشریف لائے لیکن عمرہ نہ کر سکا، تو پھر اگلے سال آپ نے اس کی قضا کی، حالانکہ عمرہ سنت ہے۔ تو سنت کی قضا ویسے نہیں ہوتی، لیکن جو سنت شروع ہو جائے اور چھوڑ دیا جائے تو پھر اس کی قضا لازمی ہوتی ہے، چاہے وہ نفل ہو چاہے۔ تو یہاں اس کی تکمیل کا ذکر ہے، وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، کہ جب حج شروع کرو یا عمرہ شروع کرو تو پھر اس کو مکمل کر لو اللہ کی رضا کے لیے، ادھورا مت چھوڑو۔ أَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، حج اور عمرہ مکمل کرو اللہ کی رضا کے لیے۔ تو ظاہر بات ہے کہ ہر عبادت اللہ ہی کے لیے کی جاتی ہے، لیکن پھر یہاں للہ کی تخصیص سے معلوم ہوا کہ اس کے اندر کامل اخلاص ہونا چاہیے، اور کوئی مقصد حج یا عمرہ کی عبادت کے اندر نہیں ہونا چاہیے بطور مقصد، بلکہ صرف اللہ کی رضا ہو۔ ہاں غیر مقصودی طور پہ اور کام ہو تو ہو۔ اب جو پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام عمرہ شروع کرنے کے بعد عمرہ کی تکمیل سے روک دیے گئے تھے، تو اس کا مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے کہ کسی نے اگر حج یا عمرہ کی عبادت شروع کر دی اور رکاوٹ پیدا ہوگی، مکمل نہ کر سکا، تو کیا کرے؟ اس کا نام ہے احصار۔ جیسے اس آیت میں فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ، اگر تم روک لیے جاؤ اور تمہیں عبادت مکمل نہ کرنے دیا جائے، اس کو کہتے ہیں احصار۔ تو احصار کا قانون یہاں بیان کیا جا رہا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے، امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک احصار صرف دشمن کی طرف سے معتبر ہے، باقی کسی کام سے احصار ثابت نہیں ہوتا۔ لیکن امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں، بیماری سے بھی احصار ہو سکتا ہے، اور بھی کئی وجوہات ایسے ہو سکتے ہیں کہ آپ نے حج یا عمرہ شروع کیا اور آپ مکمل نہیں کر سکے، تو سب کا ایک ہی حکم ہے، چاہے دشمن نے آپ کو روک دیا، بیماری سے نہیں جا سکے، یا کوئی اور رکاوٹ پیدا ہو گئی جس کی وجہ سے آپ آگے منزل تک نہیں پہنچ سکے احرام باندھنے کے بعد، تو سب کا ایک ہی حکم ہے۔ حکم یہ ہے کہ اس وقت جب احرام باندھ کر آپ نے اس عبادت کو شروع کر دیا، کیونکہ یہ عبادت احرام سے شروع ہوتی ہے، جیسے نماز تکبیر تحریمہ سے شروع ہوتی ہے اور روزہ سحری کے وقت نیت سے شروع ہوتا ہے، تو یہ عبادت حج یا عمرے کی کس سے شروع ہوتی ہے؟ احرام سے شروع ہوتی ہے۔ یعنی نیت کر کے آپ نے جب اپنا لباس تبدیل کیا اور اس کے بعد 2 رکعت نفل پڑھے اور اس کے بعد آپ نے نیت کی، تو اب آپ کی اس عبادت کی گویا تکبیر تحریمہ ہوگی، اب شروع ہوگی یہاں سے۔ اب کسی نے احرام باندھ لیا اور نیت کر لی اور احصرتم، پھر احصار ہو گیا، جیسے حدیبیہ میں حضور کو اور صحابہ کو روک لیا، آپ نے احرام باندھا ہوا تھا، نیت کی ہوئی تھی،
اب حکم یہ کہ فمستیسر من الہدی، جو قربانی آسان ہو، جو قربانی میسر ہو، وہ قربانی دے کر اپنا لباس تبدیل کر دیں، اپنا احرام کھول لیں، سر منڈا کر احرام کھول لیں۔ تو احرام کھولنے کا طریقہ کیا ہے؟ یعنی رکاوٹ پیدا ہونے کے بعد احرام کھولنے کا طریقہ یہ نہیں کہ بس ویسے ہی آپ نے احرام کھول دیا، بلکہ اس کے لیے باقاعدہ طریقہ ہے کہ آپ پہلے قربانی دیں گے اور قربانی ہو جانے کے بعد سر منڈائیں گے، اور سر منڈاتے ہی احرام کھل جائے گا۔ احرام کھلنے کس سے ہوتا ہے؟ سر منڈانے سے۔ جیسے کہ نماز کی تحلیل سلام پھیرنے سے ہے، حج یا عمرے کی تحلیل سر منڈانے سے، یا کترائیں یا منڈائیں۔ تو احرام سر منڈائے بغیر نہیں کھلتا، لیکن یہ کب کریں گے؟ اس سے پہلے قربانی دینی ہوگی۔ قربانی مستیسرا، جو آپ کو میسر ہو۔ تو میسر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کوئی جیسی ویسی چیز، بلکہ یعنی جو قربانی کے جانور مقرر ہیں ان میں سے جو میسر ہو، بھیڑ ہے، بکری ہے، دمبا ہے، گائے ہے، بیل ہے، اونٹ ہے، یہ جانور ہیں، ان میں سے جو میسر ہو وہ قربانی کریں۔ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، اور مت منڈوائیں اپنے سر یہاں تک کہ قربانی کا جانور اپنے ٹھکانے پہ پہنچ جائے اور ذبح ہو جائے، اس وقت پھر آپ سر منڈا کر احلال ہوں گے۔ اور قربانی کا محل کیا ہے؟ حرم، حدود حرم۔ حرم کے حدود میں جب قربانی پہنچ کر ذبح ہو جائے تو اب سر منڈانا ہے۔ یہ نہیں کہ آپ جہاں پر ہیں وہیں پر قربانی ذبح کر دیں، بلکہ یہ ضروری ہے کہ اس قربانی کو حرم میں بھیجا جائے۔ خود ساتھ جا سکتے ہیں تو اچھی بات ہے، خود نہیں جا سکتے تو کسی قابل اعتماد آدمی کے ہاتھ قربانی بھیجی جائے، یا اسے پیسے دیے جائیں کہ آپ وہاں سے قربانی خرید کر فلاں دن فلاں وقت حرم کی حدود میں میری طرف سے ذبح کریں، اس وقت تک یہ انتظار میں رہے۔ جب اسے یقین ہو جائے کہ میری قربانی خرید کر ذبح کر دی گئی ہے تو اب حجام سے اپنا سر کترا یا منڈا کر احرام کھولے۔ تو ایک یہ کہ جہاں ہے وہاں نہیں، حرم میں قربانی کا ہونا ضروری ہے، لیکن امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جہاں ہے وہیں کرتے ہیں۔ وہ دلیل یہ دیتے ہیں کہ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ ہی میں اپنی قربانیاں ذبح کی تھیں اور احرام کھول دیے تھے، لیکن ہمارا جواب یہ کہ حدیبیہ کا کچھ حصہ حدود حرم میں ہے۔ حدیبیہ جو ایریا علاقہ ہے شمسیہ، وہ اس کا کچھ حصہ حدود حرم میں ہے، کچھ حدود حرم سے باہر ہے۔ تو پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے جو اپنی قربانیاں ذبح کی تھیں وہ حدود حرم میں کی تھی، تو ٹھیک ہے، وہ تو محل میں نہیں تھی۔ تو اس لیے اگر کوئی حدود حرم میں مختصر ہوا ہے تو وہیں کرے، اور باہر ہوا ہے تو حدود حرم میں قربانی کو بھیجنا ہوگا۔ تو خیر، قربانی کا جانور حرم میں پہنچ کر ذبح ہو جائے تو یہ سر منڈا کر اپنے احرام سے نکل جائے۔ یہ تو احصار کا حکم تھا کہ کسی کو احرام باندھنے کے بعد مکہ تک پہنچنے نہیں دیا گیا یا بیماری سے نہیں پہنچ سکا، اسے کسی شدید ضرورت سے واپس آنا پڑ گیا تو وہ یوں کر کے احرام کھول سکتا ہے، ویسے نہیں۔ اب دوسرا حکم ہے کہ فمن کان منکم مریضا او بہ اذی من رأسہ، یہ احصار نہیں ہے، یہ احصار کا حکم نہیں ہے کہ تم میں سے کوئی اگر شخص بیمار ہے، احرام اس نے باندھا ہے اور شدید بیمار ہو گیا، بیماری کی وجہ سے اسے سر منڈانا پڑ گیا، او بہ اذی من رأسہ، یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہوگی، اس سر کی تکلیف کی وجہ سے اسے سر کے بال منڈوانے پڑ گئے احرام کے بعد۔ مثال کے طور پہ اس کے سر میں کوئی جوئیں پڑ گئی اتنی شدید کہ اسے سخت تکلیف دے رہی ہیں، یا اور کوئی ایسی چیز پیدا ہوگی کہ اب بال منڈائے بغیر چارہ نہیں ہے، یا اور کوئی ایسی بیماری ہوگی کہ جس کی وجہ سے سر منڈانا پڑ گیا ہے، تو احرام کے بعد پھر بھی گنجائش ہے کہ وہ سر منڈا سکتا ہے کسی بیماری کسی علت کی وجہ سے، لیکن اب اس کے ذمہ قربانی نہیں ہے، فدیہ ہے۔
اس موقع پہ سر منڈانے کا فدیہ ہے. ففدیۃ، پس فدیہ ادا کرنا ہے. اور فدیے میں 3 چیزوں کا اختیار ہے، ان میں سے کوئی چیز بھی بطور فدیہ کر سکتا ہے. من صیام، روزے رکھ کر فدیہ ادا کر دے، اور صدقۃ، یا صدقہ دے کر فدیہ دے، اور نسک، یا قربانی دے کر. تو قربانی لازمی نہیں ہے، اس کے لیے اختیاری ہے. اور 2 مزید اختیاری چیزیں ہیں، یعنی روزہ بھی رکھ سکتا ہے اور صدقہ بھی دے سکتا ہے. اب روزے کتنے ہیں اور صدقہ کتنا ہے تو اس کا قرآن حکیم میں ذکر نہیں. پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد اور تعلیم سے معلوم ہوا کہ روزے 3 ہیں. ایسی صورت میں اگر سر منڈانا پڑ جائے تو فدیے میں 3 روزے رکھنے ہوں گے. اور صدقہ 6 مساکین کو 2.25 سیر فی مسکین کے حساب سے گندم دینی ہوتی ہے. 6 مسکینوں کو یعنی فدیے میں گندم دیں یا اس کی قیمت دیں. اگر گندم دینی ہے تو 2.25 سیر یا آپ کے 4 پونڈ فی مسکین گندم دے دیں یا اس کی جو قیمت ہے وہ دے دیں. تو اس طرح یہ فدیہ ادا ہو جائے گا. اور تیسری اختیاری صورت یہ ہے کہ آپ کوئی جانور ذبح کر دیں اور قربانی کر دیں. لیکن اس قربانی کے لیے بھی یہ کہ حدود حرم میں ہو. یہ قربانی بھی حرم میں کی جائے گی، لیکن ہے یہ اختیاری ہے. دم احصار میں تو لازمی ہے، اور بیماری کی وجہ سے سر منڈانا پڑ جائے تو اختیاری ہے. یہ بات ہوگی. فَإِذَا أَمِنْتُمْ، بس جب تمہیں امن حاصل ہو گیا اور وہ جو رکاوٹ تھی وہ ختم ہوگی، تو اب یہ عبادت بطور قضا آپ کو کرنی ہوگی، چاہے حج ہے چاہے عمرہ. تو فمن تمتع بالعمرۃ الی الحج فما استیسر من الحدی. یہ دوسرا مسئلہ ہے کہ اب امن حاصل ہونے کے بعد آدمی کو حج کرنا، اگر صرف عمرہ تو عمرہ، اگر حج ہے تو حج کی ادائیگی کے 3 طریقے ہیں. حج کی ادائیگی کے 3 طریقے ہیں. ان تینوں میں سے جو طریقہ بھی اختیار کرے گا اس کا حج ہوگا. ایک ہے حج افراد، ایک ہے حج تمتع، اور ایک ہے حج قران. یہاں آیہ کریمہ میں جو تمتع کا لفظ ہے تو یہ اصطلاحی تمتع نہیں ہے، بلکہ یہ تمتع اور قران دونوں کے لیے ہے. فمن تمتع بالعمرۃ الی الحج، جو کوئی فائدہ اٹھائے عمرے کے ساتھ حج کا، عمرے کے ساتھ یعنی عمرے کے ساتھ حج بھی کرنا چاہتا ہے ایک ہی سفر میں، تو کر سکتا ہے. یہ اس لیے کہا کہ عرب میں نے جیسے عرض کیا تھا کہ حج کی عبادت تو مشرکین بھی ادا کرتے تھے. اسلام سے پہلے بھی حج کی عبادت ادا کی جاتی تھی، لیکن اپنے رنگ ڈھنگ سے لوگ حج کیا کرتے تھے. انہوں نے کئی اس میں اپنی چیزیں شامل کر رکھی تھیں. اب یہاں بھی یہ ہے کہ انہوں نے یہ مسئلہ بنایا ہوا تھا آل عرب نے کہ حج کے مہینوں میں حج کے ساتھ عمرہ کوئی کرتا ہے تو یہ بہت بڑا گناہ ہے. یعنی عمرہ حج کے مہینوں کے علاوہ کیا جائے. تو حج کے مہینے تو ان کے ہاں بھی متعین تھے، شوال، ذی قعد اور ذی الحج، یہی 3 حج کے مہینے ہیں. لیکن ان 3 مہینوں میں وہ عمرے کی ادائیگی کو ناجائز اور گناہ سمجھتے تھے. تو اس کی اصلاح قرآن حکیم میں کی گئی کہ نہیں، بلکہ حج کے ساتھ عمرہ ملا کر کیا جا سکتا ہے. تو جو آدمی عمرے کے ساتھ حج یا حج کے ساتھ عمرہ کا فائدہ اٹھانا چاہے، یعنی ایک سفر میں 2 عبادتیں ادا کرنے کا فائدہ اٹھانا چاہے تو وہ کر سکتا ہے. اب پہلے آپ یہ سمجھ لیں کہ وہ تینوں طریقے کیا ہیں. تو حج افراد یہ ہے کہ حج کے مہینوں میں خالی حج کا احرام باندھا جائے، یعنی میقات پر پہنچ کر جہاں سے احرام باندھا جاتا ہے وہاں جا کر اپنا لباس بدل کے نیت کرے اور یوں نیت کرے کہ اللہم انی ارید الحج فیسرہ لی وتقبلہ منی. اے اللہ میں نے حج کی نیت کی ہے، تو میرے لیے آسان کر اور مجھ سے قبول کر. تو فقط یعنی حج کا احرام باندھے اور بیت اللہ میں جا کر پھر جو طریقہ کار ہے حج کا وہ حج ادا کر. یہ اس کو کہتے ہیں حج افراد. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سب سے افضل حج یہی ہے.
حج افراد. حج افراد والے آدمی پر قربانی واجب نہیں. یاد رکھیے کہ حج افراد کرنے والے پہ قربانی واجب نہیں. عید کی قربانی الگ ہے. عید کی قربانی جو کی جاتی ہے وہ تو ساری دنیا میں کی جاتی ہے. اگر وہ شخص مالدار ہے اور مکے والا ہے تو عید کی قربانی تو کرے گا, لیکن حج کی جو مخصوص قربانی تمتع اور قران والے کو کرنی پڑتی ہے وہ اس کے ذمہ نہیں. اس لیے کہ وہ قربانی حج یا عمرے والے آدمی کے لیے جو ایک سفر میں حج اور عمرہ دونوں ملا کر کرے تو اس نے دو نعمتیں ایک سفر میں اکٹھی کی تو بطور شکریہ کہ اس پہ یہ قربانی واجب ہے. تو حج افراد والے پہ حج کی قربانی نہیں. یہ تو حج افراد ہے. حج تمتع یہ ہے کہ حج کے مہینوں میں یعنی جو شوال سے شروع ہوتا ہے میقات پہ جا کر عمرے کی نیت کرے, عمرے کا احرام باندھے اور احرام باندھنے کے بعد مکہ میں جا کر پہلے عمرہ ادا کرے. عمرہ ادا کرنے کے بعد اپنا احرام کھول لے اور پھر مکہ میں رہے, اور جب 8 ذی الحج ہو تو وہیں مکہ سے حج کا احرام باندھ لے اور پھر 8, 9, 10 پھر حج ادا کر لے. اس طرح حج ادا کرنے کو کہتے ہیں تمتع. اس حج کا نام کیا ہے؟ تمتع. کہ ایک ہی سفر میں حج اور عمرہ کیا لیکن عمرے کا احرام الگ باندھا, حج کا احرام الگ باندھا. اس شخص پہ عید کے دن اس طرح حج ادا کرنے کی ایک قربانی واجب ہوتی ہے. اس کو دم تمتع کہتے ہیں. دم تمتع کی قربانی. تیسرا حج بعض علماء کے نزدیک یہ افضل ہے. امام شافعی کے نزدیک وہ افضل تھا حج افراد, بعض ائمہ کے نزدیک یہ افضل ہے. تیسرا ہے حج قران جو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ یعنی ہمارے مسلک میں افضل ہے. وہ یہ ہے کہ حج کے مہینوں میں میقات پہ جا کر بیک وقت حج اور عمرے دونوں کا احرام باندھے. اللہم انی ارید الحج والعمرۃ, اے اللہ حج اور عمرہ دونوں کی نیت کرتا ہوں, دونوں کا اکٹھا احرام باندھتا ہوں. دونوں کا اکٹھا احرام باندھنے کے بعد مکہ میں جا کر پہلے عمرہ ادا کرے, لیکن عمرہ ادا کرنے کے بعد احرام کھولے گا نہیں, احرام ہی میں رہے اور پھر اسی احرام سے جب حج کے دن آئیں تو حج بھی ادا کرے. اس شخص پر بھی عید کے دن اس طرح حج کرنے کی ایک قربانی واجب ہے. اس کو دم قران کہتے ہیں. یہ بھی شکریہ کی قربانی, دم قران. تو تمتع والے پر بھی اور قران والے پہ بھی اس میں چونکہ مشقت زیادہ ہے, محنت زیادہ ہے, تکلیف زیادہ ہے, اس لیے امام صاحب فرماتے ہیں کہ یہ سب سے زیادہ افضل ہے. لیکن کسی شخص نے حج تمتع یا قران کیا لیکن اس کے پاس قربانی کے پیسے نہیں ہیں تو اب کیا کرے؟ تو یہ اس کا حل بتا رہے ہیں. فمن تمتع بالعمرۃ الی الحج, بس جو شخص فائدہ اٹھائے عمرے کے ساتھ حج کا کہ عمرے کے ساتھ حج بھی کرے, فمستیسر من الحج, پہلی بات تو یہ کہ جو اس کو آسان میسر ہو قربانی تو وہ قربانی کرے. لیکن یہاں اس کا مطلب نہیں کہ قربانی نہ کی تو کوئی بات نہیں, قربانی ہے, واجب ہے, کرنی ضروری ہے, لیکن کون سی کرے یہ اس کی مرضی ہے. بکری کرتا ہے, گائے کرتا ہے, یا گائے کا 7واں ایسا کرتا ہے, یا اونٹ کرتا ہے, یا اونٹ کا 7واں ایسا کرتا ہے, جو اسے آسان لگتی ہے وہ کرے, لیکن کرنی ضرور ہے. لیکن جس کے پاس پیسے نہیں اور نہیں کر سکتا تو فمن لم یجد, جو نہیں پاتا یہ قربانی, فصیام 3 ایام فی الحج, تو اس کے بدلے میں 10 روزے ہیں. اور 10 روزے اس ترتیب سے رکھنے ہیں کہ 3 روزے تو حج کے دنوں میں مکمل کر لے, اور وہ یوں کرے کہ 7 ذی الحج سے شروع کرے, 7, 8 اور 9, کیونکہ 10 ذی الحج کا روزہ پھر منع ہے, عید ہے نا وہ, اور عید کے بعد بھی 3 دن منع ہیں ایام تشریق. اس لیے عید اور ایام تشریق سے پہلے یہ 3 روزے یوں مکمل ہوں گے کہ 7 کو شروع کرے, 7, 8, 9. وَالسَّبْعَةِ إِذَا رَجَعْتُمْ, اور 7 روزے جب تم حج سے واپس لوٹو, یعنی حج مکمل کر کے فارغ ہو جاؤ, تو پھر چاہے تو اپنے ملک اور اپنے گھر میں آ کے رکھو, چاہے وہیں مکہ میں رکھو, لیکن 7 حج کے بعد اور 3 حج سے پہلے یہ
بدل ہیں اس قربانی کا جو تمتع یا قران کی صورت میں واجب ہوتی ہے۔ نہیں، یہ کوئی ضروری نہیں، یہ اس زمانے کی باتیں ہیں جب قربانیاں 7 لوگ لے جا سکتے تھے۔ اب ظاہر بات ہے دور دراز سے جانے والے لوگ کہاں 7 قربانیاں ہانکتے جائیں گے، وہ سلسلہ وہاں نہیں رہا تو دور والے کیسے کر سکتے ہیں؟ تو 7 بے شک حضور صلی اللہ علیہ وسلم 7 ہی قربانیاں لے کر آئے تھے مدینہ منورہ سے، لیکن پیدل سفر تھے تو قربانیاں 7 لانی آسان تھی، اور پھر مکہ میں اتنی قربانیاں دستیاب بھی تو نہیں تھی، صرف لوگوں کو باہر سے لانی ہوتی تھی۔ تو اب تو دور بدل چکا ہے، تو اس لیے وہاں آسانی سے ملتی ہیں اور لے جانا مشکل ہے، اس لیے تمتع کی قربانیوں یا قران کی دونوں وہیں پر لے کر آپ اس کو ذبح کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ بات یاد رکھیے کہ جس نے تمتع اور قران والے آدمی نے جس نے 3 روزے پہلے نہ رکھے حج سے پہلے، سارے ٹوٹل بعد میں ہوئے، تو اب روزوں سے کام نہیں چلے گا، اب قربانی لازمی ہو جائے گا۔ چاہیے قربانی بعد میں کرے گا، کسی کے ہاتھ بھیجے، لیکن حج کی تکمیل جب ہوگی کہ جب قربانی کرے گا، یعنی اب روزے بدل نہیں بن سکتے۔ روزے قربانی کا بدل اسی صورت میں تھے کہ جب 3 پہلے رکھتا 7 بعد میں رکھتا۔ تلک عشرۃ کاملہ، یہ 10 مکمل روزے ہیں قربانی کا بدل۔ اور یہ کون سی قربانی ہے؟ تمتع اور قران والی، عید والی قربانی نہیں، وہ تو الگ چیز ہے۔ اس لیے جو حجاج یہاں سے جاتے ہیں یا کہیں سے بھی آتے ہیں، ایک تو سفر کی وجہ سے عید کی قربانی ان کے لیے معاف ہے کیونکہ یہ مسافر ہوتے ہیں، لیکن مالداری کی وجہ سے ان پہ عید کی قربانی بھی لاگو ہے۔ اس لیے دم تمتع تو دم قران تو الگ دیں، لیکن ان کے پاس پیسہ ہے تو وہ عید کی قربانی بھی کریں، وہ مستقل چیز ہے۔ ذالک لمن لم یکن آلہ حاضر المسجد الحرام، یہ حکم ان لوگوں کے لیے ہے جن کے گھر والے مسجد حرام کے پاس نہیں رہتے، اور جو مسجد حرام کے پاس رہتے ہیں ان کے لیے یہ حکم نہیں، اس لیے کہ ان کے لیے تو تمتع اور قران ہی نہیں ہے، ان کے لیے تو حج افراد ہے صرف۔ تو جو لوگ حدود حرم میں رہتے ہیں، جو لوگ حدود حرم میں رہتے ہیں ان کے لیے صرف حج افراد ہے، یاد رکھیے گا۔ قران اور تمتع تو آفاقی کے لیے جو حرم سے باہر رہتے ہیں، تو حرم کے اندر، حرم کے جو حدود ہیں ان کے اندر رہنے والوں کے لیے تمتع اور قران نہیں، وہ تو کبھی بھی عمرہ کر سکتے ہیں، ان کو ایک سفر میں دونوں کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اس لیے ان کے لیے یہ قربانی نہیں، اور جب قربانی نہیں تو ظاہر بات روزے بھی نہیں ہیں۔ واتقوا اللہ، یہ کچھ حکم بیان کرنے کے بعد ارشاد فرماتا اللہ تعالیٰ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور جانو کہ اللہ سخت سزا دینے والے ہیں۔ حالانکہ حج یا عمرے کی عبادت تو ہوتی ہی سراپا تقوی ہے، پھر بھی اللہ فرماتے ہیں واتقوا اللہ، حج اور عمرہ کو ٹھیک ادا کرنے میں خدا سے ڈرو۔ اگر حج اور عمرہ ادا کرنے میں غلطی کا ارتکاب کیا تو وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، جان رکھو کہ اللہ سزا بھی سخت دیتا ہے، جہاں ثواب بہت دیتا ہے اس عبادت پر، اگر اس میں کوئی غلطی کا ارتکاب کر دیا، بے ادبی کا ارتکاب کیا، تو اللہ تعالیٰ پھر سزا بھی سخت دیتے ہیں۔ کیسا سخت حکم ہے کہ یہ سفر بڑا کم ہی میسر ہوتا ہے، فرض حج تو ہے ہی زندگی میں ایک دفعہ، اور باقی بھی کون بار بار جاتا ہے، اس لیے مال بھی خرچ کرو، وقت بھی خرچ کرو، جان بھی خرچ کرو، اور پھر بھی اللہ کو ناراض کر کے آؤ تو یہ کتنی بڑی بد نصیبی کی بات ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ یعنی اس عبادت کو ادا کرنے سے پہلے اچھے طریقے سے مسائل سیکھ لو ادائیگی کے، اور خوب سیکھنے کے بعد جا کر پورے اطمینان سے مسائل کی حدود میں رہتے ہوئے یہ عبادتیں ادا کرو۔ لیکن بدقسمتی سے ایسا ہی ہوتا ہے کہ بس حج کر آئے، عمرہ کر آئے، کیسے کر آئے اللہ ہی بہتر جانے، بس یہ گئے تھے اور ہو آئے، نہ سیکھ کر گئے اور نہ ٹھیک کرنے کا کوئی داعیہ تھا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اس کی ان عبادتوں کی ادائیگی میں غلطی اس کا ارتکاب جان بوجھ کے مت کرو، غلطی ہو جائے تو غلطی ہو جائے وہ الگ بات ہے، لیکن
قصد ارادے سے اور خامخواہ جہالت سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج کل کئی حج اور عمرہ کرنے کے بعد بھی ہم میں کوئی تبدیلی رونما نہیں ہوتی۔ حالانکہ یاد رکھیے کہ حج یا عمرے کی قبولیت کی یہ نشانی علماء نے بیان کی ہے کہ آدمی بدل جائے، جب واپس آئے تو تبدیلی ہو۔ اس میں تبدیلیاں دو ہوتی ہیں، یا ادھر بدلے یا ادھر بدلے۔ اگر ادھر بدلا ہے تو سمجھیے اور مار کھا کے آ گیا، اور ادھر بدلا ہے تو سمجھو کہ یہ عبادت قبول ہوگی۔ تو بہرحال تبدیلی تو آتی ہے، بالکل نہ آئے تو سمجھیے کہ ایسے ہی گیا اور آ گیا، اور دوسری سمت بدل گیا ہے کہ ایسے بھی ہوتا ہے، تو پھر سمجھے کہ یہ مار کھا کے آ گیا ہے، یعنی قبول ہی نہیں ہوئی بلکہ سزا مل گئی اس کو۔ کوئی ایسی گستاخی کرایا، کوئی ایسی بے ادبی کرایا، کوئی ایسی حکم عدولی کرایا اور سیدھی سمت میں بدل گیا، تو سمجھو کہ عبادت قبول ہو گئی۔ الحج اشہر معلومات، حج ہی کے سلسلے میں کہ حج اور عمرے میں یہ فرق ہے کہ عمرے کی عبادت کے لیے وقت مقرر نہیں، سارا سال جب جائیں آپ عمرہ کر سکتے ہیں، دن میں کریں، رات میں کریں، کسی مہینے میں بھی کریں، سوائے ان مخصوص دنوں کے کہ جن میں حج کیا جاتا ہے 4-5 دن، کہ ان میں عمرہ کرنا مکروہ ہے۔ باقی ان 5 دنوں کو نکالنے کے بعد سارا سال 24 گھنٹے عمرے کی عبادت کی جا سکتی ہے، اس لیے اس کے لیے تو کسی وقت کی تحدید نہیں۔ لیکن حج کی عبادت، اس کے لیے مہینے بھی مخصوص ہیں، دن بھی مخصوص ہیں۔ مہینے وہی ہیں جو دور جاہلیت میں بھی حج کے مہینے شمار ہوتے تھے، اس میں کوئی تبدیلی اسلام نے نہیں کی۔ جو اسلام سے پہلے حج کے مہینے تھے وہی اسلام نے بھی مقرر کیے ہیں، اور وہ 2 مہینے 10 دن، یا آپ 2-3 دن اور مزید لگائیں تو 13 دن، یعنی تکمیل تو 10 دن میں ہو جاتی ہے۔ اور یہ 2 مہینے 10 یا 13 دن بھی سارے حج کے نہیں ہے کہ جب چاہیں ان میں جا کے حج کر کے آئیں، یعنی ان میں آپ حج کا ایک کام کر سکتے ہیں، اور وہ ہے احرام۔ احرام آپ حج کا مہینہ شروع ہوتے ہی باندھ سکتے ہیں، لیکن طواف بھی جا کے ایک جو مسنون ہے وہ آپ پہلے کر سکتے ہیں، لیکن باقی چند کام اہم ترین وہ تو خاص دنوں میں ہیں۔ مینا کا وقوف، عرفات کا وقوف، مزدلفہ کا وقوف، قربانی اور طواف زیارت، یہ کام تو مخصوص دنوں کے ہیں اور بالترتیب کرنے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے 2 مہینے اور 13 دن میں یعنی جو کام شروع کیا جا سکتا ہے حج کا وہ احرام ہے، اور جب مہینے حج کے شروع ہوئے ہی نہیں ہیں اور آپ نے حج کا احرام باندھ لیا تو علماء کہتے ہیں کہ اس احرام سے آپ حج نہیں کر سکتے۔ یعنی آپ نے رمضان کے مہینے میں حج کا احرام باندھ لیا کہ چلو میں حج تک احرام میں رہوں گا، پہلے تو یہ ممکن نہیں ہے کہ رہیں گے اتنے عرصے، لیکن کوئی اگر کہے کہ میں رہ سکتا ہوں تو علماء کہتے ہیں کہ اس احرام سے حج نہیں ہوگا، کیونکہ ابھی تو وقت ہی نہیں شروع ہوا۔ آپ نے وقت سے پہلے، جیسے وقت سے پہلے آپ نماز شروع کر دیں۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اس میں یہ فرماتے ہیں کہ حج تو ہو جائے گا اس احرام سے بھی، لیکن شدید گناہگار ہوگا جس نے قبل از وقت کیوں احرام باندھا۔ خیر ایسا ہوتا ہی نہیں ہے، لیکن بہرحال مسئلہ یہ ہے کہ آپ عید کا چاند چڑھتے ہی حج کا احرام باندھ سکتے ہیں۔ ادھر سے رمضان کا سورج غروب ہوا اور غروب ہونے کے چند لمحوں بعد افق پہ عید کا چاند نظر آتا ہے، رمضان ختم ہوتے ہی حج کا احرام کا وقت شروع ہو گیا، حج کا مہینہ شروع ہو گیا۔ تو یہ پورا مہینہ، اگلا ذی القعدہ کا پورا مہینہ اور ذی الحج کے 10-12 دن یہ حج کے مہینے ہیں۔ یہ زمانہ جاہلیت میں بھی یہی تھے، زمانہ اسلام میں بھی یہ ہے۔ الحج اشہر معلومات، حج کے چند معلوم مہینے ہیں اور وہ یہی ہیں۔ فمن فرض فیہن الحج، پس جو شخص ان مہینوں میں اپنے اوپر حج کو لازم کر دے، اپنے اوپر فرض کر دے یعنی اپنے اوپر لازم کر دے اور حج کا احرام باندھ لے، تو کچھ ہدایات اللہ تعالیٰ دیتے ہیں
تین چیزوں کا خاص خیال رکھے حج کے دوران کہ فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، رفث، فسوق اور جدال فی الحج سے اپنے آپ کو بچائے، فحش گوئی، گناہ کا ارتکاب اور جھگڑے، ان چیزوں کا حج سے کوئی تعلق نہیں۔ دیکھیے ہونا یہ چاہیے تھا کہ فلا رفث کے بجائے ہوتا نا فلا ترفسو، فحش نہ بولنا، ولا تفسقو، گناہ نہ کرنا، ولا تجادلو، جھگڑے نہ کرنا، کہنا تو یوں انداز سے تھا لیکن یہاں انداز بدلا ہے، لا رفثا، حج کا فحش سے کوئی کام ہی نہیں ہے، کوئی دور کا واسطہ ہی نہیں ہے، ولا فسوقا، حج کا گناہ سے کوئی واسطہ ہی نہیں ہے، ولا جدالا، اور حج کا لڑائی جھگڑے سے کوئی واسطہ ہی نہیں ہے۔ جس چیز کا یعنی دور دور واسطہ ہی نہ ہو وہ بھی کوئی کر گزرے، تو یہ عنوان اس لیے اختیار کیا کہ ان چیزوں سے قطعاً احتراز کیا جائے۔ رفث اصل میں کہتے ہیں میاں بیوی کی تنہائی کے وقت جو بات چیت ہوتی ہے اس کو، اور پھر اس کا اطلاق عام فحش باتوں پہ بھی ہوتا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ حج کے ممنوعات میں ایک یہ بھی ہے کہ اگر بیوی ساتھ ہے تو جب تک حج کا احرام ہے اس کے قریب نہیں جانا، چہ جائے کہ قریب جانا، رفث تک بھی نہیں کرنا، اس قسم کی گفتگو بھی اس سے نہیں کرنی، گفتگو بھی نہیں کرنی، اس لیے کہ یہ حج کے ممنوعات میں اتنا بڑا جرم ہے کہ اگر وقوف عرفہ سے پہلے، احرام کے بعد اور وقوف عرفہ سے پہلے یہ جرم کر دیا تو سرے سے حج ہی باطل ہو جاتا ہے، اس کا کوئی جرمانہ بھی نہیں، کوئی جرمانہ بھی نہیں، پھر یہ حج ہی باطل ہو گیا۔ اور وقوف عرفات کے بعد اگر ابھی حج کے دوران یہ کام ہو گیا تو پھر اس کا جرمانہ عام قربانی نہیں، بدنہ ہے، اونٹ پورے کا پورا یا گائے پوری کی پوری، اور پھر بھیڑ بکری اور دمبے کی قربانی سے یہ جرمانہ معاف نہیں ہوگا۔ اس لیے یعنی حج کے ممنوعات میں یہ شدید ترین ممنوع چیز ہے۔ وقوف عرفہ سے پہلے حج ہی ٹوٹ جاتا ہے، فاسد ہوتا ہے، اور وقوف عرفات کے بعد معمولی جرمانے سے اس کا ازالہ نہیں ہوتا، اس لیے فلا رفث کو الگ کیا، حالانکہ یہ ولا فسوقہ میں داخل تھا، کیونکہ فسوق میں ہر گناہ ہے تو گناہ میں یہ بھی گناہ ہے، لیکن یہ چونکہ شدید ترین گناہ ہے اور پھر اس کے مواقع بھی زیادہ پیش آتے ہیں، آدمی کو طویل عرصے تک ایسے رہنا ہوتا ہے، اور پھر فضا ایسی ہوتی ہے کہ خواہ مخواہ یعنی دل کا میلان ایسے گناہ کی طرف ہو جاتا ہے، تو اس لیے فلا رفث، حج کے دوران بالکل اس قسم کی کلام تک بھی نہیں کرنی، گفتگو چہ جائے کہ عملی طور پہ کریں، ولا فسوقا، اور فسوق یعنی کسی قسم کا گناہ نہ کریں۔ ظاہر بات ہے کہ جو آدمی حج کرتا ہے وہ تو گناہوں سے توبہ ہی کر کے جاتا ہے اور گناہوں کو مٹانے ہی کے لیے جاتا ہے، اس سے تو گناہ کا کم ہی احتمال ہوتا ہے۔ اس لیے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہاں فسوق سے مراد وہ گناہ ہیں کہ جن کا بحالت احرام کرنا جائز نہیں، یعنی عام گناہ نہیں، عام تو وہ کرتا ہی نہیں ہے، لیکن وہ چیزیں جو احرام سے پہلے جائز تھیں احرام میں وہ گناہ بن گئی ہیں، تو لا فسوق سے مراد ان سے روکنا ہے کہ دیکھو وہ کر کے فسق و فجور نہ کرنا۔ تو وہ کیا ہیں؟ وہ آپ جانتے ہیں کہ احرام باندھنے کے بعد کیا چیزیں ممنوع ہیں؟ ایک تو ہی رفث ممنوع ہے، اور دوسرا خشکی کا شکار منع ہے، خود بھی خشکی کا جانور نہیں مار سکتا، یعنی سمندر کا شکار بحالت احرام جائز ہے، مچھلی پکڑ سکتے ہیں، لیکن خشکی کا کوئی جانور نہیں مار سکتے، اور دوسرے کو بتا بھی نہیں سکتے اشارے سے، غیر محرم کو اشارہ کر کے بتا بھی نہیں سکتے کہ میں تو مجبور ہوں تو دیکھ، ہاں تو اس کو بتائے گا تو بھی گناہ ہے، اور خود شکار کرے گا تو بھی گناہ ہے، تو خشکی کا شکار ممنوع ہے۔ اسی طرح بال ناخن کاٹنے بھی احرام میں ممنوع ہے، اور اگر بال شدتی بیماری سے کاٹنے پڑ گئے تو اس کا فدیہ آپ کو بتا دیا ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے